اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 اور 143 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ قل تو فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کی تو ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امۃ وسطا بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو، كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ ہیں، إِلَّا مگر لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ان میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ وہ تمہارے ایمان و عمل کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملا تو اس پر یہودی اور عیسائی پہلے یہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی آئے گا، اس کا قبلہ تو ہوگا بیت اللہ، اور یہ کیسا آخری نبی ہے، یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کے بارے میں بات بھی آ گئی، اور اس کے بعد فرمایا یہ نشانی ملنے کے بعد بھی یہ کیا کہیں گے، اب ادھر سے ادھر کیوں چلے گئے ہو، اب پہلے ادھر کیوں تھے، یعنی بات وہی جو وہ ایک گائے والے واقعے سے شروع ہوئی تھی، بات ماننی نہیں ہے، صرف اعتراض کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں، اور اس میں تسلی بھی ہے اور ان کی ایسی باتوں کو دل پر نہ لینے کی بات بھی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کم فہم بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا پہلے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے ہو۔ تو فرمایا قل للہ المشرق والمغرب انہیں کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اب ان کو بے وقوف کس وجہ سے کہا گیا، وہ اس بنیاد پہ کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں مشرق اور مغرب میں کیا ہے، مشرق اور مغرب میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک سمت ہے۔ اصل تو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے سے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر ہی اجر ملتا ہے اور اس کی مخالفت پر ہی سزا ملتی ہے۔ تو وہ حکم اس کا مشرق کی طرف ہو تو مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، مغرب کی طرف ہو تو مغرب کی طرف منہ کرنا ہے۔ اصل جو اطاعت و فرما برداری ہے وہ کس کی ہے، وہ اللہ کے حکم کی ہے۔ پہلے وہ اللہ کا حکم تھا تو وہاں اجر تھا، اب یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر کیا ہے، اجر ہے، نہ کہ کسی سمت، نہ کہ ان چیزوں کے اندر کوئی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں کون جانتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں صحیح معنوں میں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہمارے لیے حکم آرڈر جاری فرمائے گا ہم اسی طرح اس کی
اطاعت و فرما برداری کرتے جائیں گے تو مومن کا ایک یہ رویہ ہوتا ہے، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ شخص بے وقوف ہے، عقل سے کام نہیں لے رہا، کہ اس کو کیا معلوم کہ کیا دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو ایک چیز بسا اوقات اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے پھر وہی اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے، اب بندہ وہی کرتا رہے، نہیں اس کو چھوڑ کے دوسری چیز کو اپنا لیتا ہے۔ تو دین یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور آرڈر کا نام ہے، تو جو حکم اور آرڈر مل جائے اس کی اطاعت و فرما برداری اصل میں اجر یہ ہے۔ تو فرمایا مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، وہ حکم دے سکتا ہے، آرڈر دے سکتا ہے، جو اس کا حکم آ جائے تمہیں یہ ہے کہ تم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، اس کے لیے آغاز دعاؤں سے ہے، دلی تمنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا نا قرآن پاک میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس کے دل میں سیدھے راستے کی محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، پھر ہم اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے لیے یہ واضح اور آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا، سیدھے راستے کو یا اچھائی کو یا دین کو، اس کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں، جو جہاں ہے بس ٹھیک ہے، ایک ٹیمپراری سا یا عارضی سا غیر ضروری سی چیز سمجھ کے یہ اس طرح سی چیز ہوگی تو پھر وہ کبھی اس طرف نہیں آ سکتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کان، آنکھیں، دل اس کو فائدہ نہیں دیتے، مطلب رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ وسط کیا چیز کہتے ہیں؟ وسط ایک درمیانی چیز ہے، معتدل چیز، اور یہی بہترین ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو اس اعتبار سے اس کا جو زیادہ مفسرین نے ترجمہ کیا وسطاً کا مطلب معتدل سے مراد بہترین امت کیا گیا ہے۔ اور وہ کس لیے ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوگے، لوگوں پر گواہ ہوگے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہوگا۔ اس رسول سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے سوال کرے گا کیا تم نے یہ دین پہنچایا تھا، تو وہ سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم نے یہ دین پہنچایا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ پوچھا تھا نا هل بلغت، میں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب نے بیک آواز یہی بات کی کہ بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچایا بھی، ادا کرنے کا اور نصیحت کرنے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ تو فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے دین کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دین نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تو فرمایا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، آج جو موجود ہیں اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسرے تک یہ دین پہنچا دے۔ تو اس اعتبار سے ہر آدمی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر گواہ ہیں کہ میں نے دین ان کو دے دیا، صحابہ تابعین پر گواہ ہیں کہ ہم نے ان کو دین دے دیا، تابعین کے تبع تابعین پر گواہ ہیں کہ ہم نے ان کو دین دے دیا۔ جو بھی اس طرز پہ چلتا جائے گا وہ بہترین ہو، جو اس طرز کو چھوڑ دے گا وہ بہترین نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لوگ جو ہوں گے وہ لوگوں پر گواہ ہوں گے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ نے دین پہنچایا؟ جی پہنچایا۔ ان کی قوم سے پوچھیں گے ہاں جی دین پہنچایا؟ کہیں گے ہمارے پاس تو نبی آیا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا، یکسر انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ 950 سال سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام نوح علیہ السلام نے کیا نا، 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قوم کیا کہے گی ہمارے پاس کوئی بلانے والا آیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جناب نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اب آپ کی گواہی، تو پھر وہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اور ہم نے پڑھا اور مومن اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور فرمایا پھر تم گواہی دو گے کہ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے تم کیا ہوگے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کیا ہوگے، تم گواہی دو گے لوگوں کے اوپر کہ حق اور سچ اور دین اور یہ کیا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ ایک دوسرے کے لیے گواہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، باقی رہی بات کہ یہ جو قبلہ جس پر آپ تھے یہ کس لیے ہم نے تبدیل کیا، الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم جان سکیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ ایک رسوم اور رواج چلا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو توڑنا، اس کو چھوڑنا۔ اب جو کہتا ہے نہیں جی ان جی چلنے دو، اتنی سالوں سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے تو لہٰذا ایسے چلنے دو، یہ تو پھر اس کا خیال رکھ رہا ہے نا، اس کا تو نہیں رکھ رہا۔ اسی طرح وہاں جہاں ہم دنیاوی مفاد کے لیے دین، جہاں دین دنیاوی مفاد کے لیے، ایک آدمی ہے نا اس کو جھوٹ بولنے، کوئی اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور اس میں اس کا نقصان ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، اور دین ہمیں سکھاتا ہے، اب دین کو یہاں آڑ لے رہا ہے۔ تو دین جہاں اس کے فائدے کے لیے ہے وہاں اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں دینداری نہیں ہے۔ دینداری یہ ہے کہ بندہ اس معاملے میں بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اس معاملے میں بھی اطاعت و فرما برداری کرے جو اس کو ناگوار گزر رہی ہے، یا ظاہری طور پہ اس کو اس کا کوئی نقصان ہی نظر کیوں نہیں آ رہا، تو وہ اس بارے میں بھی کیا کرے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کہ تم نے میری اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، فی المکرہ والمنشد، جہاں تمہیں اچھا لگے وہاں
وہاں بھی اطاعت کرنی ہے، اور جہاں کو ناگوار گزرے وہاں بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کرنی۔ اس کو اطاعت و فرما برداری کہتے ہیں۔ جو اپنے من کے بعد آگے اس کو مان لیا، یہ تو اپنے من کی پوجا ہوئی۔ یہ ہے کہ اپنے من کے خلاف حق کی اتباع کرنا، یہ ہے حق کی اتباع، یہ ہے ایمان۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم جان سکیں رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ دعویٰ تو کر رہے تھے ہم ایسے، اور منافقین وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اب تحویل قبلہ کے بعد یہ سارے معاملے واضح کر دیے گئے۔ فرمایا اب ہم یہ دیکھ لیں گے اور یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی علم ہے تاکہ یہ جان لیں اور یہ معلوم ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ مما ينقلب على عاقبیہ، دعویٰ کرتا ہے کون اور عمل اس کا اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اب عمل اور دعویٰ یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ انسان زبان سے جتنا مرضی اچھا بنتا رہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھے لوگوں میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں ایک بہت بڑی بات تو ہے لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ نے ایک لفظ سنا ہے، مثال لے لیں حدیث میں اور صحابہ کرام سے، کہ جو انسان کسی چیز پر لگا ہوا ہے نا وہ چیز چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ مثلا کچھ لوگ سگریٹ پہ لگے ہیں تو سگریٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، کچھ لوگ نشے پہ لگے ہیں تو نشہ چھوڑنا کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب ایمان ہو تو تب یہ کچھ مشکل ہے نہیں ہے۔ وہ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں نا، حدیث یہ واقعات تفصیل سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ شراب پی جا رہی تھی لیکن جب حکم آیا کہ الا ان اللہ قد حرم الخمر، کہ سن لو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس نے پیالہ اٹھایا ہوا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج پی لینے ہیں دوبارہ، اور جس کے منہ میں تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو منہ میں چلا گیا اب اس کو حلق سے اتار لیتے ہیں، اس نے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان، کہ جب اللہ کا حکم اور آرڈر آ جاتا نا تو پھر یہ کوئی مجبوریاں نہیں رہتی۔ سب سے مجبوری بڑی اس کے لیے کیا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ تو جب یہ نظریہ ہوگا نا تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوگا، اور جب یہ نظریہ نہیں ہے، دنیاوی مفادات یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پھر جو بھی کریں گے یا تو ریاکاری کے لیے ہوگا، دکھلاوے کے لیے ہوگا، تو وہ منہ پہ دے مارا جائے گا بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا یہ ریاکاری اور دکھلاوا۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے کیا لینا ہے؟ تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے ان کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے سن رکھی ہے وہ روایت بھی کہ ایک صحابی جا رہا ہے، باقی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ جا کے کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ اسی جگہ پہ، یہ نہیں کہ چلو ہون والی نماز ادھر کر کے پڑھ لینی ہے، اگلی نماز پھر ادھر منہ کر کے پڑھ لیں گے، انہوں نے اسی نماز کے اندر ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ زیارہ نصیب فرمائے۔ مدینہ میں جائیں تو وہاں مسجد قبلتین موجود ہے، 2 محراب اوپر بنائے گئے ہیں کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کہ اللہ نے قبلے کو چینج کر دیا اور نبی علیہ السلام نے تحویل قبلہ کی اور پر عمل کر لیا، تو صحابہ نے فوراً کیا کیا؟ اس پر عمل کر لیا۔ بڑی چیز تو تھی، یہ ادھر ایمان تھا۔ منافق اعتراض کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف کہا گیا، یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور جو مومن تھے نماز میں ان کو حکم ملا تو بغیر نماز میں کون سی بات کر سکتا ہے بندہ؟ فوراً انہوں نے تحویل قبلہ پر عمل کر کے، یہ مومن کی مثال ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ اللہ میں ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایک اور اعتراض کیا، یہ جو پیچھے بے وقوفوں کی بات ہو رہی ہے نا، ان نے یہ ایک اعتراض کیا، اچھا چلو جو اس سے پہلے لوگ فوت ہو گئے وہ تو پھر بغیر قبلے کے نمازیں پڑھتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ چلو جن کو تو موقع مل گیا ان کی تو پہلے معاف ہوگی نا، توبہ انہوں نے کر لی۔ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں ایسے، اور جنہوں نے توبہ سانو پتہ لگ گیا ہے ان کی تو ہوگی، تو جن نے توبہ واضح الفاظ میں ہمارے پاس نہیں نا پہنچی انہوں نے تو پھر وہی بنے گا جڑا میں فیصلہ پیا کرنا۔ یہ بھی بے وقوفوں والی بات ہے اور آج بھی ایسے موجود ہیں۔ تو یہ اعتراض ان منافقین نے بھی کیا صحابہ کرام پہ کہ جو پہلے فوت ہو گئے تحویل قبلہ سے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وہ اللہ کی اطاعت میں تھے، اس وقت یہی حکم تھا، اللہ نے ان کو اجر دیا۔ اب یہ حکم ہے تو جو یہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، سن رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہوگا نا، تو جو چلے گئے ان کے لیے کیسے یہ حکم ہوا؟ تو اللہ ان کے ایمان کو اور ان کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری جب حکم مل جائے، یعنی کہ 60 سال ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، پیو دادے سے ہم نے، جب دین پہنچ گیا نبی علیہ السلام کا فرمان یا اللہ تعالیٰ کی آیات کی صورت میں، تو مومن ان چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم اور آرڈر کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر فوراً اس کے مطابق بنانے کی سوچ بنائیں پہلے اور پھر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے اور اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور آپ صراط مستقیم کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اگر اس پر اعتراض یا ناگواری یا اس کو نہ ماننے کی طرف یا عذر و بہانے پیش کرنے کی طرف ہے، پھر ہمیں غور کرنا چاہیے اور خوب غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بے وقوف لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں جو بجائے ماننے کے اس پر اعتراض
اعراض اور بچنے کی ایسے ہیلے اور بہانے تراش رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے والے اور جو صراط مستقیم پر گامزن لوگ ہیں، اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔